مشرکین بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، وَيَعْتَمِرُونَ عمرہ بھی کیا کرتے تھے، احرام باندھا کرتے تھے، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا اور بیت اللہ کے 7 چکر لگایا کرتے تھے۔ جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو 7 چکر لگاتے تھے۔ وَيَمْسَحُونَ بِالْحَجَرِ حجر اسود کو چوما کرتے تھے، ہاتھ لگایا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ وَيَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ اسلامی اعمال ہیں سارے، حج کرنا، عمرہ کرنا، باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ سارے جو مسلمانوں والے کام ہیں، یہ مسلمانوں والے کام مشرک بھی کرتے تھے۔ تو ان اسلامی اعمال کے اندر بھی مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دوسرا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام بیت اللہ کو تعمیر کرنا۔ مسجد حرام بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا، یہ 2 کام جو تم کرتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو یہ کام ایسے ہیں کمن آمن باللہ، جیسے اللہ پر ایمان لانا، جیسے اللہ پر ایمان لانا؟ یعنی یہ تمہارے کام ایمان کے برابر ہو سکتے نہیں ہیں، یہ تمہارے کام ایمان کے برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اور یہ جو اسلامی اعمال ہیں، ان اسلامی اعمال کو مکے کا کافر بھی مانتا تھا۔ یہ سارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں وقیات، یعنی وہ اعمال جو اسلامی اعمال ہیں، جن اعمال کے اندر مکے کا کافر اور مشرک بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ اب آگے آئیے، بیت اللہ شریف جب بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، بیت اللہ شریف کا متولی تھا وہب ابن عابد۔ وہب ابن عابد بیت اللہ کا متولی اور ذمہ دار تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال مال لے کر آؤ۔ بیت اللہ کو بنانے لگے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے تم نے وہ مال دینا ہے جو مال حلال کا ہو، حرام کا مال کوئی نہ دے۔ چنانچہ حلال مال اکٹھا کیا۔ جب اکٹھا کیا گیا تو بیت اللہ شریف کی جتنی حد تھی کمرے کی، پورا کمرہ نہیں بن سکتا تھا، پورا کمرہ بن نہیں سکتا تھا، تو حتیم کا حصہ انہوں نے نکال دیا،
حتیم کا حصہ نکال کے بیت اللہ کا یہ کمرہ چھوٹا بنا دیا، بیت اللہ کا یہ کمرہ چھوٹا بنا دیا، لیکن حرام کا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ بھی ایک اسلامی کام ہے۔ پھر مسجد وغیرہ پر حلال مال خرچ کرنا یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے۔ اب یہ اس میں بھی وہ اسلامی طریقے کے مخالف نہیں تھے۔ یہ حتیم کا حصہ یہ اس لیے رہ گیا تھا کہ حلال مال ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ عمدۃ القاری صفحہ 219 زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ عبد الکریم شہرستانی علامہ عبد الکریم شہرستانی، ان کی کتاب ہے الملل والنحل، اس کا وہ حوالہ ہے صفحہ 247 جلد نمبر 2۔ اب یہ پھر آ رہا ہے علامہ عبد الکریم شہرستانی کا حوالہ۔ زکوٰۃ کے بعد آپ کے پاس عبارت ہے کانوا یوفون بالعہود، کانوا یوفون بالعہود، مشرکین مکہ وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ جو اسلامی طریقہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اب یہ وعدہ پورا کرنا یہ بھی مشرکین کے اندر عمل موجود تھا۔ وَيُكْرِمُونَ الْجَارَ، پڑوسی کی عزت کرنا، جو آپ کا پڑوسی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ مشرکین مکہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ وَيُكْرِمُونَ الضَّيْفَ، مہمان کی عزت کرنا، یہ مہمان کی عزت کرنا یہ بھی اسلامی کام ہے۔ یہ اسلامی کام بھی مکہ کا کافر کیا کرتا تھا۔ یہ الملل والنحل صفحہ 249 جلد نمبر 2۔ آگے جی، نظر، اللہ کے نام پہ نظر نیاز دینا،
مشرکین مکہ اللہ کے نام پہ نظر نیاز بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ کے پاس قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، وہ شرک کرنے والے اللہ کے نام پہ نکالا کرتے تھے حصہ، مما زرع، مما کا بیان آگے آ رہا ہے، من الحرث، کھیتی جو اللہ نے پیدا کی اور جانور جو اللہ نے پیدا کیے، ان کھیتیوں میں اور ان جانوروں میں بناتے تھے اللہ کے لیے نصیباً حصہ، اللہ کے نام پہ حصہ دیا کرتے تھے۔ کھیتی تیار ہوئی ہے تو کھیتی اللہ کے نام پہ، دانے غلہ اللہ کے نام پہ، جانور تیار ہوئے تو جانوروں میں سے بکرے چھترے اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے۔ فقالو کہتے تھے ہاذا للہ، یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کے نام پہ ہے، بزعمہم وہذا لشرکائنا، اللہ کا بھی حصہ نکالتے تھے، اپنے شریکوں کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ بکرے چھترے جہاں اللہ کے نام پہ دیتے تھے اپنے معبودوں کے نام پہ بھی دیتے تھے، غلہ اور اناج جہاں اللہ کے نام پہ دیتے تھے اپنے معبودوں کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ فقالو ھذا للہ، اللہ پاک کا انداز دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے بزعمہم، اور میرے نام پہ تو یہ دے رہی ہیں، ان کا اپنا خیال ہے، ان کا اپنا خیال ہے، ورنہ میں تو مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے۔ لیکن جب شرک کرنے والا انسان ہو تو شرک کرنے والے کا تو ہر عمل کیا ہے؟ برباد ہے۔ اللہ پاک نے جہاں ان کا یہ قول ذکر کیا تو ساتھ اللہ پاک نے قید لگا دی، ھذا للہ بزعمہم، ان کا خیال ہے، ان کے خیال میں وہ اللہ کے نام پہ دے رہی ہیں، باقی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اچھا جی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے نام پہ نظریں نیازیں اللہ کے نام پہ حصے دیا کرتے تھے۔ آج کا نام نہاد مسلمان کھیتی تیار ہو جائے اور اس میں سے وہ اللہ کے نام پہ دے یا نہ دے، لیکن مکے کا کافر اللہ کے نام پہ دیتا تھا، لیکن جہاں اللہ کے نام پہ دیتا تھا وہاں اپنے معبودوں پیروں فقیروں کے نام پہ بھی دیتا تھا۔ اچھا جی، تو یہ نظر نیاز دینا اللہ کے نام پہ یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ بھی مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلامی طریقے کے اندر انہوں نے آگے شرک بنا لیا کہ اللہ کے نام پہ بھی دیا اور غیر اللہ کے نام پہ بھی دیا۔ غسل جنابت، ختنہ، یہ بھی ان کے اندر رائج تھا۔ یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 277 جلد نمبر 1۔
یعنی وہ کوئی ویسے ہر وقت کوئی ناپاک نہیں رہتے تھے. مسلمان جس طرح ناپاک ہو جائے تو غسل کرتا ہے، مشرکین مکہ بھی ناپاک ہو جائیں تو غسل کیا کرتے تھے. اسی طرح مسلمانوں میں جس طرح رواج ہے ختنہ کرنے کا، مشرکین مکہ بھی ختنہ کیا کرتے تھے. آگے آ رہا ہے خصال فطرت. خصال فطرت میں 10 چیزیں ہیں. جو اسلامی طریقہ ہے، یہ 10 چیزیں مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. کیا؟ مزمزہ یعنی کلی کرنا، استنشاق ناک کو صاف کرنا، کس شارب مونچھوں کا کٹانا، مونچھوں کا کٹانا، اور سمجھے مونچھوں کا کٹانا، حلق نہیں کرنا، وہ سمجھے حلق نہیں کٹانا. کٹانا کس کا؟ شارب. شارب ہوتا ہے یہ جو ادھر پینے میں آتے ہیں، جو یہ جو اس سائیڈ پہ ہیں یہ سبلوت ہیں. شوارب، شوارب کو کاٹنا، بالکل ختم کرنا. باصوفی جس طرح بالکل ختم کر دیتی ہیں وہ نہیں. اسلامی جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کٹانا. وہ سمجھے بالکل اس طرح پھرا دینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. کس شارب مانگ نکالنا، بالوں کے اندر مانگ نکالنا، مسواک کرنا، استنجا کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا. یہ خصال فطرت، یہ خصال فطرت مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھے. یہ تمام اسلامی کام ہیں، یہ اسلامی کام بھی مشرکین مکہ کے اندر موجود تھے. یہ الملل والنحل صفحہ 249 جلد نمبر 2. آگے ہے قبور مشرکین. قبور مشرکین سمجھو ذرا بات کو. جس طرح مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ کوئی مر جائے تو اسے ویسے پھینک نہیں دیتے یا جلا نہیں دیتے، بلکہ قبر بنا کر اس کو محفوظ کر کے دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر بھی قبر بنانے کا رواج تھا. وہ اپنے مردوں کو جلایا نہیں کرتے تھے، ویسے پھینک نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جس طرح اسلامی طریقہ ہے کہ قبر میں دفن کیا جائے، اسی طرح وہ بھی اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے. یہ آپ کے پاس حوالہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف کا. بخاری شریف صفحہ 61 جلد نمبر 1. یہ بخاری شریف، یہ حضرت انس کی روایت ہے جو امام بخاری نے ذکر کی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے نا، یہاں پر مشرکوں کی قبریں تھیں. مشرکوں کی یہاں پر، یہاں کون سا؟ یہ جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے. بات کو سمجھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پاک، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں. اس حجرہ، آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے ریاض الجنہ، مدینہ پاک میں، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ. یہ جو ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ زمین جنت کا ٹکڑا ہے، یہ زمین. اس مقام پر نیچے قبریں تھیں مشرکوں کی. اس مقام پر مشرکوں کی قبریں تھیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک نے حکم دیا کہ ان قبروں کو ملیا میٹ کر دو. اوپر سے ملیا میٹ کر کے اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا. ان کی قبروں کو اوپر سے نام نشان مٹا کر اوپر کیا بنا دیا گیا؟ اس کو مسجد بنا دیا گیا. اور یہاں پر کیا تھی؟
قبریں، تو معلوم کیا ہوا کہ مشرک قبر بناتے تھے، اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ اور یہ قبریں مشرکوں کی کہاں ہیں؟ ریاض الجنہ میں۔ کہاں پہ ہے؟ تو کیا مطلب یہ مشرک جنت میں پہنچ گئے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں یہی قبر، اسی قبر میں مردے کے جسم میں روح واپس آ جاتی ہے، اسی قبر میں یہی جسم زندہ ہوتا ہے، تو وہ تو ریاض الجنہ کا مقام ہے، وہ مشرک جنت کے اندر زندہ ہیں۔ پھر وہ مشرک جنت کے اندر زندہ ہیں، حالانکہ مشرک تو جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی بس نہیں جی یہیں پر سب کچھ ہوتا ہے، یہیں پر روح واپس آ جاتی ہے۔ روح اگر واپس آ جاتی ہے، اللہ نے روح کو واپس کرنا تھا تو روح کو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ نکالنے کا مطلب یہی تھا کہ 2 گھنٹے یا 2 دن یا آدھا دن یا 1 دن کے بعد قبر میں دفن کریں گے اور ہم روح کو واپس کر دیں گے۔ اگر روح کو یوں اللہ نے واپس کر دینا تھا تو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، غلط کہانیاں، اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا جی، یہ بات آگے آئے گی بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے۔ قبور مشرکین، بات یہ سمجھا رہا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں تھے بلکہ ان کی قبریں بنا کر ان کو دفن کرتے تھے۔ یہ جو اسلامی طریقہ ہے۔ آگے مردوں کا غسل، کفن، جنازہ کا رواج تھا۔ غسل بھی دیتے تھے مردوں کو، کفن بھی پہناتے تھے، جنازہ بھی پڑھتے تھے، ان کا جنازہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ الملل والنحل صفحہ 249 جلد نمبر 2۔ آگے نام، عبداللہ نام رکھتے تھے۔ محرمات نسبیہ و رضائیہ کی حرمت کا عقیدہ تھا۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر کچھ رشتے حرام ہیں، ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے نکاح حرام، بہن سے نکاح حرام، خالہ سے نکاح حرام، پھوپھی سے نکاح، یہ جس طرح محرمات ہیں، کچھ محرمات ہیں نسب والی اور کچھ محرمات ہیں رضائی۔ رضائی یعنی دودھ پینے کی وجہ سے۔ ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اس عورت کی جو بہن ہے وہ اس کی خالہ بن گئی، اس عورت کی جو ماں ہے وہ اس کی نانی بن گئی۔ یہ بھی حرمت اب پیدا ہو گئی، اس طرح وہ ماں بن گئی ہے۔ جس طرح نسب والے رشتے حرام ہیں، اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں میں طریقہ ہے کہ جہاں نکاح حلال ہے وہاں نکاح کرتے ہیں، جہاں نکاح حرام ہے وہاں نکاح نہیں کرتے، اسی طرح مشرک بھی محرمات کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے جو حرام نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ حلال ہوں۔ اسی طرح خطبہ، نکاح کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح مہر مقرر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خطبہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، منگنی، منگیوا، نکاح کا رواج، خطبہ کا رواج، نکاح پڑھتے وقت خطبہ پڑھنے کا رواج، اور نکاح کرتے وقت مہر مقرر کرنے کا رواج، یہ سارے اسلامی اب کام ہیں۔ اب یہ اسلامی کام بھی مشرکین مکہ کے اندر موجود تھے۔ آگے آئیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا تو رسول پاک کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب نے
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ورقہ ابن نوفل نے خطبہ پڑھا، ایک ان کی جانب سے ایک ان کی جانب سے۔ جس طرح مسلمان خطبہ پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی رواج تھا کہ وہ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ الروض العنف، یہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ مشرکین کے بہت سارے اعمال ہیں، بات کو ذرا سمجھو، یہ بہت سارے اعمال ہیں، اور یہ اعمال ان کے اندر وہ مسلمانوں کے مخالف نہیں ہیں، یہ اسلامی اعمال ہیں، اسلامی اخلاق ہیں، اور ان مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کے اعمال کو مکے کا کافر بھی مانتا تھا۔ یہ اب تک آپ کے سامنے آیا وفقیات کا حصہ۔ اب ذرا آئیے اس وفقیات کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، جب ان کا عقیدہ توحید میں وہ کہتے تھے واجب الوجود، ایک اکیلا، شریک کوئی نہیں اللہ کا، خالق ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، بڑے بڑے کاموں میں تصرف کرنے کے اندر اللہ کا شریک کوئی نہیں، یہ عقائد بھی مسلمانوں والے وہ مانتے تھے، یہ توحید والے۔ اعمال یہ اسلام والے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے مسلمانوں والے اعمال بھی وہ مانتے تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا رسول پاک کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ اب اتنے اعمال کے اندر وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کے مطابق ہیں، عقیدہ ان کا مسلمانوں کے مطابق، عمل ان کا مسلمانوں کے مطابق، بات سمجھے؟ تو اب ہم نے یہ چیز متعین کرنی ہے کہ پھر ان لوگوں کا ہمارے رسول پاک کے ساتھ اختلاف کیا تھا، رسول پاک کیا منوانا چاہتے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے، اور حتیٰ کہ آپس میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، کیا کچھ ہوتا رہا۔ حالانکہ ان عقائد کا ایک ہونا، ان اعمال کا ایک ہونا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ آپس میں مل کے رہتے، لیکن بجائے ملنے کے مسلمانوں اور کافروں میں لڑائیاں رہی ہیں، جنگیں رہی ہیں، مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر کریم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان مشرکین مکہ کا اختلاف کیا اختلاف تھا؟ یہ سارا وفقیات کا حصہ یہ اس لیے سمجھایا گیا تاکہ آگے اب طے ہم نے کرنا ہے، اب ہم نے جانا ہے خلافیات کی طرف۔ پہلے بتا چکا ہوں احوال جاہلیت میں، عقائد جاہلیت میں ایک حصہ ہے وفقیات کا اور دوسرا حصہ ہے خلافیات کا۔ اب یہ وفقیات کا حصہ تو سارا آ چکا ہے، اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اب آگے جانا ہے خلافیات کی طرف۔ اب اس چیز کو متعین کرنے کے لیے یہ چند ایک سوال ہیں، ان سوالوں کے ساتھ ہم نے یہ چیز طے کرنی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف کس مسئلے کے اندر تھا۔ اب آئیے سب سے پہلا سوال، اس سوال سے پہلے ایک عنوان ہے مقدمہ در سوالات و جوابات، مقدمہ در سوالات و جوابات، سوالات اور جوابات کر کے ہم نے اصل اختلاف معلوم کرنا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف کیا تھا۔ اب آئیے سب سے پہلا سوال،
پہلا سوال یہ ہے کیا مشرکین مکہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی داغدار تھی معاذ اللہ؟ پہلا سوال، یہ سوال جواب کر کے ہم نے اصل اختلاف معلوم کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھو، پہلا سوال، مشرکین مکہ کے نزدیک آیا رسول پاک کی زندگی داغدار تھی؟ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہتے ہوں کہ تیری زندگی تو ایسے گزری ہے، داغدار زندگی گزری ہے، اور ایسا داغدار زندگی رکھنے والا نبی اب تو بن گیا ہے، ہم تجھے نبی مانے تو کیسے مانے؟ کیا معاذ اللہ وہ پیارے پیغمبر کی زندگی کو داغدار سمجھتے تھے، اس لیے وہ پیارے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ پیارے پیغمبر کے ساتھ کیا ان کا اختلاف اس بات کے اندر تھا کہ وہ پیارے پیغمبر کو یوں سمجھتی ہوں کہ پیارے پیغمبر کی زندگی داغدار ہے، اور جس کی زندگی داغدار ہو وہ اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا نبی بن سکتا نہیں ہے؟ تو پہلا سوال، کیا وہ پیارے پیغمبر کی زندگی کو داغدار سمجھتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ وہ پیارے پیغمبر کی زندگی کو بے داغ سمجھتے تھے، داغدار نہیں بلکہ بے داغ، پاک، صاف، شفاف۔ وہ کہتے تھے محمد کریم جتنا پاک ہے اتنا پاک ہے ہی کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے نزدیک داغدار نہیں تھی، بلکہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بالکل پاک اور صاف زندگی سمجھتے تھے۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے داغ سمجھتے تھے۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں کسی ایک دن پر بھی ان کو اعتراض نہیں تھا کہ آپ نے فلاں کام غلط کیا۔ وہ پیارے پیغمبر کی زندگی کو بڑی پاک زندگی، صاف زندگی سمجھتے تھے۔ اب اس کے لیے ماخذ کے واقعتاً وہ پیارے پیغمبر کی زندگی کو پاک سمجھتے تھے، یہ آپ کے پاس نمبر 1 میں موجود ہے۔ کالا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَقْدِرُ قُلْتُ لَا۔ بخاری شریف صفحہ 4 جلد 1۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل بادشاہ نے کچھ سوال کیے ہیں۔ یہ اس حدیث میں ان سوالوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جب ہرقل کو یہ بات پہنچی کہ عرب کے اندر ایک پیغمبر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پیارے پیغمبر کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بھئی اگر کوئی عرب سے لشکر آیا ہو، قافلہ آیا ہو تو بلا لو۔ حضرت ابو سفیان کے ساتھ ایک پورا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا روم کے اندر۔ ہرقل جو شاہ روم ہے، روم کا بادشاہ ہے، اس نے بلایا ان کو۔ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں جب بلایا گیا، اب بادشاہ سوال کرتا ہے رسول پاک کے بارے میں، کہتا ہے حَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، کیا تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، تمہیں
اعتراض ہو اس پر کہ یہ جھوٹا ہے، قبل ان یقول ما قال، یہ جو اب اس نے دعویٰ کیا ہے رسالت کا، اس دعوی رسالت سے پہلے تم اس کو کیسا سمجھتے تھے؟ کیا تمہارے نزدیک پہلی زندگی میں یہ جھوٹ بولا کرتا تھا؟ معاذ اللہ، یہ سوال کرتا ہے بادشاہ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، سنو کافر ہے ابھی تک، جواب دیتا ہے قلت لا، قلت، بات سمجھو، یہ مشرکین عرب میں سے ہے، مشرکین مکہ میں سے ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کیسا تھا؟ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ کہا ہو؟ تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا گواہی دیتا ہے کہ قلت لا، میں نے کہا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آگے دوسرا سوال کرتا ہے قال فہل یغدر، اچھا بتاؤ دھوکہ کرتا ہے؟ پہلا تو تھا جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اب دوسرا سوال آ رہا ہے حال یغدر، غدر کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، دھوکہ بھی کبھی نہیں کیا۔ اب یہ دور جاہلیت میں جو مشرکین مکہ تھے ان کی گواہی ہے۔ گواہی سے کیا معلوم ہوا کہ وہ پیارے پیغمبر کو نبوت سے پہلی کی زندگی کو پاک سمجھتے تھے، ان کو پیارے پیغمبر کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ بخاری شریف صفحہ 4 جلد 1۔ دوسرا ماخذ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو بلایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جب صفا پہاڑی پہ پیارے پیغمبر نے بلایا مکہ کے رہنے والوں کو، تو پیارے پیغمبر نے ان کو کہا کہ تم نے مجھے اس زندگی کے اندر کیسا پایا؟ اب تک میں 40 سال کی زندگی گزار چکا ہوں، اس 40 سال کی زندگی کے اندر تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تجھے سچا پایا ہے، ہم نے تجھے، تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ میری بات مانو گے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ما جربنا علیک کذبا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے جھوٹ کا تجربہ تو نہیں کیا آپ پر، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہم نے جھوٹ کا تجربہ کیا ہو، آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی سنا ہو، ہم نے جھوٹ تو آپ کی زبان سے کبھی نہیں سنا۔ اب یہ مشرکین مکہ کی گواہی ہے۔ تو مشرکین مکہ پیارے پیغمبر کی زندگی کو پاک سمجھتے تھے، صاف سمجھتے تھے، پیارے پیغمبر کو وہ سچا سمجھتے تھے۔ یہ مسلم شریف آپ کے پاس عبارت موجود ہے اکنتم مصدقیہ، میں یہ کہہ دوں تو تم میری تصدیق کرو گے؟ قالوا ما جربنا علیک کاذبا، مسلم صفحہ 114 جلد نمبر 1۔ ہم نے جی آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جھوٹ کا ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے نزدیک پاک اور صاف زندگی تھی، داغدار زندگی نہیں تھی۔
یہ پہلا سوال اور جواب۔ آئیے دوسرا سوال۔ سوال یہ ہے، رسول پاک کے ساتھ مشرکین مکہ کی مخالفت ذاتی تھی؟ آپ کی ذات پر تو اعتراض نہیں تھا، وہ بات ختم۔ اب اگلی بات، دوسرا سوال، جو ان کی مخالفت ہے پیارے پیغمبر کے ساتھ، یہ ذاتی مخالفت ہے یا مذہبی مخالفت ہے؟ ان کی مخالفت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذاتی مخالفت تھی یا مذہبی مخالفت تھی؟ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخالفت مذہبی مخالفت تھی، ذاتی طور پہ پیارے پیغمبر کی ذات کے وہ مخالف نہیں تھے، آپ کی ذات کے مخالف نہیں تھے۔ ان کی جو مخالفت بھی تھی وہ پیارے پیغمبر کے مذہب کے ساتھ اختلاف تھا، مذہبی مخالفت تھی، ذاتی مخالفت نہیں تھی۔ اس کے لیے دلیل یہ آپ کے پاس لکھی ہے، سورۃ انعام کی آیت، سورۃ انعام کی آیت ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورۃ انعام آیت نمبر 33 پارہ 7، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ پاک کہتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لا یکذبونک، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولیکن الظالمین، لیکن ظالم مشرک، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی ہیں۔ آپ کی ذات کو جھوٹا نہیں سمجھتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی ذات سے اختلاف نہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات سے اختلاف ہے، آپ کی ذات سے اختلاف نہیں۔ اختلاف کس سے ہے؟ اللہ کی آیات سے، جو آپ آیات سناتے ہیں، اپنا مذہب سناتے ہیں، جو آپ اپنا مذہب پیش کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ذریعہ سے، یہ آپ کے مذہب کے مخالف ہیں، یہ آپ کی ذات کے مخالف نہیں ہے۔ اب یہ تو قرآن پاک کی آیت آ گئی، اسی آیت کا شان نزول، یہ نیچے اسی آیت کا شان نزول لکھا ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں کہ ابو جہل رسول پاک کو آ کے کہنے لگا، حضرت علی روایت فرماتی ہیں کہ ابو جہل آ کے رسول پاک کو کہنے لگا، کیا؟ لا نکذبک، اس سے پہلے لفظ لکھ دینا ہے شان نزول، یہ شان نزول ہے اس اوپر والی آیت کا۔ حضرت علی فرماتی ہیں کہ ابو جہل نے رسول پاک کو کہا، کیا کہتا ہے؟ لا نکذبک، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، ولیکن نکذب بما جئت بہ، لیکن ہم جھوٹ سمجھتے ہیں اس مذہب کو جو مذہب تو لے کے آیا۔ بات سمجھو، ہمیں آپ کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس مذہب پر اعتراض ہے، اس مسئلہ پر اعتراض ہے جو مسئلہ تو سناتا ہے۔ بات سمجھے؟ لا نکذبک، ہم تیری تکذیب نہیں کرتے،
वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जित बिही, लेकिन हम तकज़ीब करती हैं उस मसला तौहीद की जो तू लेके आया, उस मजहब की जो तू लेके आया। जो मजहब तू सुनाता है इस मजहब को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जात के साथ इख्तिलाफ नहीं है, आपके मजहब के साथ इख्तिलाफ है, तौहीद के मसला के साथ इख्तिलाफ है। तू तौहीद का मसला न सुनाता, तेरे साथ कोई इख्तिलाफ न होता। इख्तिलाफ क्यों हुआ कि तूने तौहीद का मसला सुनाया? तो आपकी जात के साथ इख्तिलाफ नहीं है, आपके मजहब के साथ इख्तिलाफ है। जब उसने ये कहा फ़अन्ज़लल्लाहु ताला, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, कि मेरे प्यारे पैगंबर ये आपकी जात को झूठा नहीं कहते, बल्कि ये तो अल्लाह की आयात का इनकार करती हैं। तिरमिज़ी शरीफ सफ़ा 132 जिल्द नंबर 2। अब ये आयत करीमा बता रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन मक्का की जो मुखालफत थी, आपकी जात के साथ मुखालफत नहीं थी, आपके मजहब के साथ मुखालफत थी, मजहबी इख्तिलाफ था। ये एक माखज आया, ये जो जवाब दिया कि मजहबी मुखालफत थी, उसका एक माखज ये आयत माखज है। और उसके बाद आगे ये शान नुज़ूल है। आगे लम याते ये माखज नंबर 2, ये लम याते ये माखज नंबर 2। दूसरा माखज इस चीज का कि प्यारे पैगंबर के साथ उनकी मुखालफत जाती मुखालफत नहीं थी, बल्कि मुखालफत मजहबी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही आई है, रसूल पाक गारे हिरा में थे। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, वो लंबा वाक़या है। रसूल पाक को कहने लगे इकरा, रसूल पाक ने फरमाया मा अना बेकारेन, मैं तो पढ़ा हुआ कोई नहीं। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्यारे पैगंबर को दबोचा, फिर फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो प्यारे पैगंबर ने पढ़ना शुरू कर दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। गारे हिरा में ये जो वाक़या पेश आया, प्यारे पैगंबर इसके बाद घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम मोमिनों की अम्मा, हजरत खदीजा के पास रसूल पाक आए और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, सर्दी लगी है मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। फिर हजरत खदीजा ने पूछा क्या वाक़या पेश आया? रसूल पाक ने पूरा वाक़या सुनाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको, आपका रिश्तेदार है वर्का इब्ने नौफल, वर्का इब्ने नौफल, उसके साथ मुलाकात होती है। वर्का इब्ने नौफल पूछता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या सुना दिया कि गारे हिरा में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। वर्का इब्ने नौफल समझ गया, वो पहली आसमानी किताबों का आलिम था। वो इस इंतजार में था कि आखिरी पैगंबर आने वाला है, जिस तरह पहली आसमानी किताबें बता रही हैं।
وہ سمجھ گیا کہ یہ آخری پیغمبر آ گیا ہے۔ جب پیارے پیغمبر کی بات سنی حضرت ورقہ ابن نوفل نے، تو ورقہ ابن نوفل نے اس وقت کہا، کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی فیہا جزعن، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک۔ پیارے پیغمبر کی بات سنتا ہے ورقہ ابن نوفل تو کہتا ہے یا لیتنی فیہا جزعن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیری نبوت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، یہ تیری نبوت کا زمانہ جب چلے گا، کاش میں بھی جوان ہو کے تیرے نبوت کے زمانہ میں رہوں، تیری نبوت کا زمانہ ہوتا اور میں بھی جوان ہوتا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، جانے لگا ہوں، پتہ نہیں زندہ رہتا ہوں کہ نہیں۔ افسوس کرتا ہے کاش کہ تیری نبوت کے زمانے میں میں جوان ہوتا۔ پھر کہتا ہے یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب تیری قوم تجھ کو نکال دے گی، کاش کہ میں زندہ رہتا اس وقت تک جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے گی، تو ہجرت کر کے چلا جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ ہجرت کر کے چلا جاتا، کاش میں بھی اس وقت تک زندہ رہتا، مہاجرین صحابہ کے اندر میں بھی شمار ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، اذ یخرجک قومک، جب تیری قوم تجھ کو نکال دے گی۔ جب رسول پاک نے یہ بات سنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے میری قوم نکالے گی، یہ میرے سارے عاشق دیوانے پروانے، یہ مجھے سچا کہنے والے، امانت دار کہنے والے، میری تعریفیں کرنے والے، میری عزت کرنے والے، یہ مجھے نکالیں گے، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوا مخرجیہم، آوا مخرجیہم، کیا ایسا وقت بھی آئے گا یہ مجھے نکالیں گے؟ کیسی آپ بات کرتی ہیں؟ اب سنو اس کا جواب، یہ آگے جو آپ کے پاس عبارت اب لکھی ہوئی ہے، قال نعم لم یأت رجل قط، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، الا عودیا، عین واو دال، عودیا، جواب دیا اس نے نعم، ہاں ایسا وقت آئے گا آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے لم یات رجل قط، کبھی نہیں آیا کوئی آدمی، بمثل ما جیتا، بمثل ما، جو مذہب تو لے کر آیا ہے، جو مذہب، جو وحی غار حرا میں آپ پہ آ چکی ہے، یہ وحی لے کر